نامے سے آپ کو بتائیں چین میں 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ملک میں سرمائی کھیلوں کی صنعت 2025 میں $140 بلین سے زائد ہو جائیں گی۔ حکام نے ملک بھر میں آئس اینڈ سنو مقامات اور سہولیات میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ 9ویں ایشیائی سرمائی گیمز کے قریب آتے ہی چین بھر میں موسم سرما کے کھیلوں کے لیے لوگوں کا جوش و خروش بڑھ رہا ہے۔ 2025 کے ایشیائی سرمائی کھیل چین کے صوبہ ہیلوجیانگ کے ہاربن شہر میں 7 فروری سے شروع ہوں گے۔ یہ 2022 بیجنگ سرمائی اولمپکس کے بعد چین کی میزبانی میں پہلا بڑا بین الاقوامی آئس اینڈ سنو ایونٹ ہے۔ ایشیائی سرمائی گیمز کے میزبان شہر کے ایک آئس رنک میں بچوں اور نوعمروں کے لیے تھیم پر مبنی فٹنس سرگرمی کا انعقاد کیا گیا، جس میں فگر اسکیٹنگ پروگرام بھی شامل تھا، جہاں نوجوان شرکاء نے اپنے خوبصورت رقص کی حرکات اور آئس ہاکی میچ پیش کیا۔ اسی طرح آؤٹ ڈور اسکی ریزارٹس میں بھی ملک بھر سے برف باری کے شوقین افراد ڈھلوانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور ریزارٹس زیادہ اسکیئرز اور سنو بورڈرز کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ صنعت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ چین کے آئس اینڈ سنو کھیلوں کے مقامات اور سہولیات تیزی سے بڑے پیمانے پر بڑھ رہی ہیں۔ 2023 تک ملک میں کل 2847 سرمائی کھیلوں کے مقامات فعال ہو چکے ہیں، جبکہ صنعت کی پیداواری مالیت 2025 میں $1 ٹریلین تقریباً $140.5 بلین سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ چین نے بیجنگ 2022 سرمائی اولمپکس کے بعد ملک بھر میں سرمائی کھیلوں کو نمایاں اہمیت دی ہے، جو آج ملک کے لیے معاشی ثمرات بھی لا رہے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ اور اسرائیل فورسز کے غزہ کے بے گھر فلسطینیوں پر حملے تھم نہ سکے۔ اسرائیلی فضائی حملے میں صبح سے اب تک 27 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ دیر البلاح میں مسجد پر فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ خان یونس کے المواسی علاقے میں اسرائیلی بمباری سے 11 فلسطینی شہید ہوئے اور 12 زخمی بھی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,679 ہو گئی۔ 1,03,205 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور لبنانی صوبے ماؤنٹ میں اسرائیل کے بڑے فضائی حملے میں 7 بچوں سمیت 23 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ مشغر اور سہمر میں بمباری سے 4 افراد شہید جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 3,186 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے متعدد مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ عسکری اور آپریشنل ڈپارٹمنٹ اور اسلحے کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔